بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو تذکرہ ہو رہا تھا کہ تمدن کی دو جڑیں ہیں، احترام جان اور احترام مال. یہاں دونوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ کیا ہے. تو پہلی بات تو باطل طریقوں سے، غلط طریقوں سے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، اور آپس میں رضامندی سے ہونا چاہیے. لیکن اس رضامندی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اجتماعیت میں کوئی ایسا فساد پیدا ہو جائے. بنیادی طور پر اسلام نے پیسے سے پیسہ بنانے کو جائز نہیں ٹھہرایا ہے. اسی بنیاد پہ سود ناجائز ہے، اسی بنیاد پہ جوا ناجائز ہے کہ $5 کی لاٹری 1 کروڑ لوگوں نے لی اور وہ سب کے ڈوب گئے اور ایک آدمی کو $5 کروڑ مل گئے. تو اسلام جو ہے یہ گھر بیٹھے اس طرح پیسے سے پیسے بنانے کو جائز قرار نہیں دیتا. میدان عمل میں اترو، کاروبار کرو. تو اس ساری چیزوں کو اسلام نے، تو صرف یہاں یہی نہیں کہا گیا کہ لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے. قرآن باقی بھی ہے جس میں جوئے کو حرام ٹھہرایا گیا ہے، سود کو حرام ٹھہرایا گیا ہے، اسی طرح حدیث میں رشوت کو اور اس طرح کی چیزوں کو. تو سارے قرآن کو ہی سامنے رکھ کے ظاہر کوئی ہمیں فیصلہ کرنا ہے. تو یہاں لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. مال بہت بڑا سبب بنتا ہے قتل کا. تو اس میں ایک ضمنی چیز یہ بھی ہے وہ کہ یہاں اپنے آپ کو قتل ان سارے چکروں کی مالی وجہ سے ہے. ابھی آپ نے دیکھا ایک آدمی نے خودکشی کی اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے سامنے، مال، نوکری نہیں ملی یہ وہ. تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سب کو مینیج کرے، ورنہ لوگ اپنی جانوں کے پیچھے پڑیں گے، خودکشیاں کریں گے. تو اپنے آپ کو قتل نہ کرو. یقین مانو اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے. اللہ تعالیٰ یہ جو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، ہدایات دے رہا ہے، اس کے نتیجے میں تمہارے قتل و غارت گری بھی ختم ہوگی، اور وہ کیفیت آئے گی کہ اس کے نتیجے میں جینے میں مزہ آئے گا اور آدمی کی زندگی میں لطف اور حلاوت، رس گھلے گا. ورنہ پھر زندگی میں زہر گھلے گا، اور جب زندگی میں زہر ہو تو آدمی کو جینے کی زیادہ آرزو نہیں ہوتی. تو یقین مانو اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے. پھر آگے فرمایا آیت نمبر 30 میں. ویسے یہاں پر ایک بات، اگر یہ جو اللہ تعالیٰ حرام چیزوں سے بچانا چاہتا ہے، حلال کے اثرات بڑی دور تک جاتے ہیں. وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، رات میں چکر لگا رہے تھے اور ان کے کان میں آواز پڑی کہ ایک عمر رسیدہ عورت ایک کم سن عورت سے کہہ رہی ہے ذرا اٹھو اور دودھ میں پانی ملاؤ. اور وہ جو کم عمر عورت تھی اس نے کہا نہیں میں تو پانی نہیں ملاؤں گی، خلیفہ کا حکم ہے کہ پانی دودھ میں نہیں ملایا جائے گا. تو بڑی عمر کی عورت نے کہا اس وقت کون سا خلیفہ دیکھ رہا ہے؟ تو پھر کم عمر عورت نے کہا خلیفہ تو نہیں، لیکن خلیفہ کا رب تو موجود ہے، وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، میں تو پانی نہیں ملاؤں گا. حضرت عمر نے اس مکان کو نوٹ کیا، اپنے گھر پہنچے اور اپنے بچوں سے کہا کہ اگر میں شادی کر سکتا ہوتا تو میں اس بچی سے شادی کر لیتا، لیکن میں اس کا خواہش مند نہیں ہوں. تم میں کون ایسا ہے جو؟ اور اس کے بعد حضرت عمر کے ایک بیٹے نے اس سے شادی کی. انہی کی بیٹی، اسی کی نسل سے پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز بعد میں گویا پیدا ہوئے، جو ہے حلال چیزوں کے اثرات اتنے دور تک گویا چلتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور ویسے کہ جو اس طرح کی چیزیں آتی ہے، ہم لوگ کے ایمان بڑے کمزور ہیں، لیکن جو واقعی اہل ایمان ان کے لیے تو یہی بات بڑی اہم ہوتی کہ اللہ تعالیٰ آخرت. باقی دنیا کے بارے میں تو وہ جانتے تھے وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، نقصان ہو جائے فائدہ ہو جائے کوئی حیثیت نہیں. لیکن وہاں آگ میں جو یہ سن کر ہی گویا لرز اٹھتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور پھر فرمایا اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے. ویسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جس طرح محبت کرتا ہے، قدم قدم پر اس کا اظہار کرتا ہے کہ ایک تو اصول ہی بتا دیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا وہم لا یظلمون،
کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اس کو 10 کر کے دیں گے، اور کوئی اگر ایک بدی لے کر آئے گا تو اس کا بدلہ اتنا ہی ملے گا، اور ہم کوئی سی پہ ظلم نہیں کریں گے. ظلم یہ تو احسان ہو رہا ہے. اس طرح پھر رمضان میں 700 گناہ اور کتنے گناہ اس کی، اور اسی وہ جو حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی محبت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ وہ ہے جو تمہاری ماں تمہارے پاس رکھتی ہے، 100 گنا محبت تمہارا رب. اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو. اور بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ بڑے بڑے گناہ میں بالعموم جو ہیں انسانی حقوق کی پامالی، شرک، اس میں اللہ کے یہ ایک بڑا گناہ. باقی سارے گناہ وہ ہیں کہ جس میں کسی انسان کو قتل کرنا، پڑوسی کی عزت، بیوی کی عزت لوٹ لینا، اس طرح کی چیزیں. تو اگر تم ان سے پرہیز کرتے رہو تو یہ چھوٹی موٹی گناہیاں تمہارے نام اعمال سے اللہ تعالیٰ ساقط کر دے گا اور تم کو عزت کی جگہ داخل کرے گا. وہ جو ایک اور جگہ قرآن میں ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں بدی کو کھا جاتی ہیں. یہ بھی اصول اللہ تعالیٰ نے کہ نیکیاں کرو تو بدیاں گویا کم ہوتی چلی جائیں گی. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت گویا ٹپک رہی ہے کہ بڑے گناہوں سے بچو تو چھوٹی موٹی چیزیں اللہ تعالیٰ معافی کرے گا. اور توبہ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑے گناہ معافی نہیں ہوں گے، یہ تو چھوٹے موٹے گناہ خود ہی معاف ہوتے رہیں گے، لیکن بڑے گناہ توبہ کے ذریعے وہ اس سے گویا معاف ہوں گے. کوئی اور بات اس میں؟ آج کی دنیا جس تباہی کا شکار ہے اس کی وجہ کیا یہی نہیں ہے کہ انسان ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھانے کی فکر کے اندر لگا ہوا ہے؟ یا جو ہمارا پورا سرمایہ دارانہ نظام ہے وہ یہی ہے کہ کسی طرح اپنے مال میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کیا جائے. تو یہی ایک پوری بنیاد ہے آج کے انسانیت کی تباہی کی، اور بحیثیت مجموعی پوری دنیا میں جہاں جہاں انسانوں کی تباہی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عنایات کے اندر اس کو بھی ایڈریس کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی قرآن میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ مال تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے. تو اس لیے اس مال کو صحیح کنٹیکسٹ میں رکھنا اور صحیح کنٹیکسٹ میں سمجھنا یہ قرآن کا ایک بڑا بنیادی اور اہم موضوع ہے. لیکن اس کو کس طرح کیا جائے اور اس کو کس طرح لوگوں تک اس بات کو پہنچایا جائے، یہ اصل میں سب سے مشکل چیز ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت بھی انسان کی فطرت کے اندر رکھی ہے، تو اس فطرت کو جو چیز مولڈ کرنے والی ہے وہ صرف آخرت ہے. تو وہ اگر آخرت کا کنسیپٹ کلیئر ہوگا تو وہ اپنا مال خرچ کر دے گا، اور ورنہ اگر نہیں ہوگا تو پھر انسان اس دنیا کے اندر ہی سب کچھ جمع کرتا رہے گا. اس لیے اس قرآن میں ہر صفحے پہ آخرت کا تذکرہ ہے، ہر تھوڑی دیر بعد دنیا کی قدر، اس لیے کہ دنیا نظر آ رہی ہے، برت رہا ہے آدمی، پانچوں حواس خمسہ سے اس کو محسوس کر رہا ہے. اس لیے اس کے بارے میں بار بار اس کی حیثیت نہیں ہے، دھوکہ ہے، مقام نہیں ہے. اصل حیثیت اس لیے کہ وہ نظر نہیں آ رہی آخرت، اس لیے اس کا تذکرہ قرآن نے بار بار کیا. اور آزمائش بھی ویسے اسی وجہ سے ہے، اور امتحان بھی اسی کا نام ہے. ورنہ اگر یہ ہوتا کہ دنیا کے بارے میں جو کہا گیا ہے حدیث میں کہ کریوس شکل ہے اور بکری کے مردہ بچے کی طرح، ویسے ہی اس میں سے بدبو آ رہی ہوتی، پھر کہا جاتا ذرا احتیاط کرو، تو یہ تو نعوذ باللہ مذاق ہوتا. دنیا کو پرکشش بنایا ہے، پھر کہا یہ ہے نہیں اس کی حقیقت، بچو، تو اس کے نتیجے میں یہ پھر آزمائش بنتی ہے. تو اس لیے یہ ظاہر ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ آخرت کا تذکرہ بار بار کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. تب یہ ہو سکے گا کہ پھر دنیا کا مقام کم ہوگا. ورنہ پھر دنیا اور آج کا دور وہ تو ہے ہی مادیت، کہتے ہیں نا، مادہ پرستی کا اور دنیا پرستی کا دور ہے. جب دنیا پرستی کی تو بہت موٹی چیز مال ہے، پھر یہ سب کچھ ہوگا جو سرمایہ دارانہ نظام میں ہو رہا ہے. ظاہر ہے یہ بالکل نیچرل ہے. گویا آخرت نہیں ہوگی، دنیا پرستی ہوگی، تو بالکل یہی ہوگا جو ہو رہا ہے، منطقی نتیجہ ہے اس کا. اور اس دنیا پرستی کو روکنا ہے اور اس تباہی سے لوگوں کو بچانا ہے، تو اس کا بھی طریقہ یہ کہ لوگوں کو آخرت کی طرف بالکل راغب کیا جائے اور ان کو آخرت سے اویئر کیا جائے، کیونکہ وہی چیزیں جو انسان کو اس سے روک سکتی ہے. لیکن یہاں دونوں چیزیں ساتھ پہلو بہ پہلو چل رہی ہیں. یہ جو پہلی بات، یہ جو بات کہی گئی ہے کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یہ ساری اس پوری گفتگو کا تتمہ ہے
جو مالی معاملات میں جو لی جا رہی ہے. اپنے آپ کو قتل نہ کرو بہت جامع الفاظ ہیں. یہ یعنی جو سوسائٹی میں خرابی، قتل و غارت گری، بے انصافی یہ ہوگی تو یہ جو جس طرح کے نقشہ پیش کر رہی ہے آج کی سوسائٹی پوری دنیا کی، پورا گلوبل ولیج، تو وہ اپنے آپ کو قتل کرنے کے مترادف. یعنی یہ اگر ان ہدایات پہ عمل کرو گے تو یہ ساری چیزیں دنیا میں بھی امن، چین، سکون اور خوشحالی ہوگی. اور آگے جب آخرت میں آؤ گے تو یہ سارے معاملات میں جو تم سے کوئی اگر بڑی بڑی چیزوں سے بچتے رہو، وہ جو آپ نے بتایا کہ حقوق کی بات ہے وہ زیادہ تر، تو ان کے بعد جب بچتے رہو تم آؤ گے تو اگر ان سارے معاملات میں تم سے کچھ بات بھی ہو جائے گی، کوئی سہو بھی ہو جائے گا، غلطی بھی ہو جائے گی، تو اس کو ہم معاف کر دیں گے. یہاں دونوں چیزیں ہیں، محض آخرت نہیں ہے، بلکہ پہلے جو ذکر ہے وہ دنیا کا ہے کہ دنیا کی اگر تم خوشحالی، امن، سکون چاہتے ہو اور اپنے آپ کو مارنے سے بچو تو وہ یہ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو مالی معاملات میں، آپس کے لین دین میں. اور آخرت میں جب آؤ گے تم ان سارے اس میں تو جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں گی ان کو ہم معاف کر دیں گے. ہاں، لیکن جو بات ہے وہ یہ کہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں. یہ سنوار جو ہونا چاہیے یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ آخرت سامنے نہ ہو. تب تک یہ دنیا بھی گویا اس طرح سنور نہیں سکتی. اب آپ دیکھیں، ابھی کل پرسوں خبروں میں آیا تھا کہ دنیا کی آبادی 7 ارب ہونے والی ہے. اس پہ ایک پریشانی ہے، یعنی انسان بڑھ رہے ہیں تو اس لیے کہ سب خود غرضی کا دور ہے، نفسا نفسی، تو اس لیے کہ ہمارا حصہ بھی کوئی دوسرا کھا جائے گا، یہ فکر لاحق ہے. اور یہ خیال نہیں ہے جب انسان 1 ارب تھے تو بھی ملتا تھا، 2 ارب ہوئے پھر بھی ملا، 3 ارب ہوئے تو بھی ملا. تو یہ نہیں سوچتا. اور یہ پریشانی پچھلے 100، 150، 200 سالوں سے جب سے مالتھوس آیا تھا تب سے ان کو یہی پریشانی ہے. اور کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ لوگ بھوکے اس طرح مر گئے، الا یہ کہ یہ خود ماریں. یعنی جو مارتے ہیں تو یہ خود ایسا انتظام کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں لوگ بیچارے مرتے ہیں. اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اس کی ایک شکل یہ بھی ہے. اچھا جی، یہ 5واں رکوع میرے خیال ہے آج مکمل کر لیتے ہیں. آگے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 5ویں میں، اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو، اور جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ. ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اور اگلی آیت ہے، اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑیں. اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگراں ہے. تو یہاں پر بھی اب یہ بالکل اللہ تعالیٰ تو پریکٹیکل باتیں کرتا ہے. اب یہاں جو بظاہر ہمارا خیال ہے کہ قرآن میں فلسفیانہ باتیں ہیں، اب بالکل ایک فطری چیز ہے، کسی کے پاس زیادہ ہوتا ہے تو آدمی ذرا سا ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کسی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہو اس کی تمنا نہ کرو، حاصل اس سے کچھ ہوتا نہیں. کڑتا ہے آدمی، خون جلاتا ہے، اور اس جلنے کے نتیجے میں حاصل ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، وہ بھی نہیں ہوتا. یعنی صحت بھی خراب ہوتی ہے، ذہن بھی انتشار کا شکار ہوتا ہے اور ملتا بھی کچھ نہیں. تو اس کڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے طور پر اللہ سے فضل کی دعا مانگتے رہو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اس کا علم یہ گویا جانتا ہے کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے، کون کتنا حق رکھتا ہے. یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ مردوں نے جو کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور عورتوں نے جو کمایا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں مال نہیں رکھ سکتی. عورتوں کی بھی اپنی جائیداد، اپنی مال، یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. اور یہاں پھر یہ جو دور حاضر میں بہت سارے لوگوں نے عورتوں کو جائیداد سے اور وراثت سے جو محروم کیا ہوا ہے، یہاں پھر اس کی گویا نفی ہو رہی ہے. جی، یہ آخر اس کا آ رہا ہے، اور یہ بہت ہی اہم اخلاقی ہدایت ہے جو اگر انسان تسلیم کر لے تو دنیا امن اور سکون کا گہوارہ بن سکتی ہے. اب ایک آدمی حسین ہے، پیدائشی طور پہ اس کو حسن دیا، ایک آدمی پیدائشی طور پہ معذور ہوا ہے، کوئی بدصورت ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی خوش شکل ہے، اور کوئی جو ہے وہ زیادہ صحیح سینس رکھتا ہے، کوئی کم رکھتا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں. اس کی بنیاد پہ طبقات میں تقسیم ہونا، اس کی بنیاد پہ حسد اور جلن کا شکار ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی صورت میں ختم ہو سکتی ہیں جیسا ابھی آپ
پہلے ذکر کر رہے تھے کہ اللہ سے تعلق ہوگا اور آخرت کا یقین ہوگا کہ ان ساری چیزوں کے بدلے وہاں ملنے والے ہیں، اور وہاں جو آپ نے کہا کہ آئیڈیل جو ہے وہ ملنے کی جگہ جو ہے وہ آخرت ہے اور جنت ہے، وہاں انسان کو ہر وہ چیز ملے گی جو اس کی من بھاتی ہوگی۔ یہاں دنیا میں جو ہے وہ جیلسی کو ختم کرنے کی یہ بنیادی تعلیم ہے جو اسلام دیتا ہے، اور آپ ذرا تصور کریں کہ جیلسی صرف ختم ہو جائے، ایک جیلسی ایک چیز ختم ہو جائے، پروفیشنل جیلسی، قوموں کے درمیان جیلسی، افراد کے درمیان جیلسی، تو یہ دنیا کتنی حسین ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے نا، حضور نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر والے کو دیکھو، یعنی جو میکینزم بتایا اس پورے رویے کو اور سوچ کو صحیح کرنے کا، وہ کہ جب تم اپنے سے کمتر کو دیکھو گے تو تمہارے اندر ایک خوشی پیدا ہوگی، شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اگر تم اپنے سے اوپر والے کے دیکھو تو تمہارے اندر ایک مقابلے کا اور حسد کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو دین کے معاملے میں آدمی اپنے سے اوپر والے کو دیکھے، اور دنیا کے معاملے میں آدمی اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، تو اس کے نتیجے میں اس کی ڈائریکشن اور ہر چیز خود بخود درست ہو جائے گی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار اور رویہ آتا ہے، کسی کو حق دینا ہوتا تھا تو اس کے حق سے بڑھ کے دیتے تھے۔ مثلا 10 روپے دینا ہے تو آپ 11-12 روپے، اور کسی سے حق لینا ہے تو کم پہ راضی ہو جاتے، یعنی 9 روپے پہ ہی ہو جائے گا، اچھا بس ٹھیک ہے۔ اس سے اصل میں معاشرے میں بڑا حسن پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے بڑی محبت اور تعلق بڑھتا ہے، اور دنیا بھی ظاہر ہے اس کے نتیجے میں سامنے رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ اچھا، یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ اسی دنیا میں، اس معاشرے میں بہت سارے لوگ تو ہر وقت شکوے شکایتیں محروم ہیں، لیکن بہت سارے معذور نظر آئیں گے جنہوں نے بڑے کام کر کے دکھائے ہیں، پیروں سے کتاب لکھ ماری ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ اگر ہاتھ نہیں ہے، پیر تو ہے نا اللہ کا، تو اس جذبے نے انہوں نے کام کیا اور بالآخر بڑے بڑے کارنامہ۔ تو اللہ تعالیٰ تو کام صلاحیت سب میں ہے، کون ہے جو بس شکوے شکایتیں کرتا رہے اور کون ہے جو کچھ کر کے دکھانے کا عزم کرے۔ تو فرمایا جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ۔ ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑیں۔ اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگراں ہے۔ ایسے تو ترکے کی ساری تفصیلات پہلے آ چکی ہیں، لیکن یہاں پھر اس کی گویا یاد دہانی کے عہد وعدے ہیں اگر ہیں تو ان کو گویا ادا کیا جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں، اس کو فالو کیا جائے بیسکلی۔ تو میرا خیال ہے آج کی نشست ہم اس پر اختتام کرتے ہیں، اگلی نشست میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔